الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جس میں آپ امت سے فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا اہل ایمان کے لیے، مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ قید خانہ ہے، اور فرمایا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ تو پھر جب ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کے ذہن میں اس حدیث کے تحت چند سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلے سوال تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتا یہ ان کے لیے جنت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھی زندگی بھی گزارتے ہیں، ان کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی ہے۔ تو جس طرح وہ کافر کے لیے جنت بن رہا ہے تو اس طرح ہی تو مسلمان کے لیے بھی جنت بنا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان تھوڑی سی فقر کی زندگی گزارتا ہے، بیماری کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور پریشانی اور الجھنوں میں گہرا ہوا ہے، تو ہم کافروں کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح بیمار بھی ہے، کچھ غریب بھی ہے، کچھ مصیبتوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھو جیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو جیل میں چلے جائے تو جانے کے بعد اگر وہ کہے کہ میں یہ کروں گا اور یہ ہوگا، تو اس کو وہاں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو وہاں کہا جاتا ہے کہ جیلر جو کہے اس طرح کی زندگی تو گزار، اور اس سے اگر تو ادھر ادھر کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، اور سزا وہ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جیل میں جتنے دن بھی رہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جیل سے چھٹکارا دے، باقی کہیں بھی رہے گا نا، تو رہنے کے بعد اس کے دل یہ ہوتا ہے کہ میں اس جگہ سے مانوس ہو کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جیل ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں اگر اس کی پوری زندگی گزرتی ہے اور آپ اس کو کہیں کہ اب آپ کو چھٹکارا مل جائے گا تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میں فوراً یہاں سے، تو جیل میں رہنے کو نہیں چاہتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں اپنی مرضی نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں خوش نہیں ہوگا، جب چاہے تو کہ یہاں سے نہیں۔ اور باغیچے میں، باغ میں آدمی جب جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر کھانا پینے نہیں بھی ہو، لیکن سیر پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، اور کہتے گھومو اس میں، تو وہ گھومتا ہے، طبیعت کھلتی ہے، خوش ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ کھلتا ہے تو اس کے دل پر یہ ہوتا ہے کہ میں اس باغ سے نکلوں نہیں، میں یہاں رہوں۔ اس کو اگر 1000 سال بھی ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کم ہے، مجھے تو تھوڑا اور چاہیے۔ تو اب یہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ معنی کیا ہے کہ جب یہ اس دنیا میں آئے تو یہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ اس کے لیے اللہ نے ضابطہ حیات دیا ہے، اور وہ شریعتیں صرف نماز، روزہ و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اس میں ایمانیات ہے، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، یہ پورا لے کر کے میری پیدائش سے لے کر کے قبر تک کی پوری زندگی اس میں ہے، اور مجھ سے فرمایا اس پر عمل کرو۔ اب جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو فوراً اوپر سے اللہ کا حکم متوجہ ہوتا تھا، قل للمؤمنین، کہہ دو ایمان والوں کو جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنی نگاہیں جھکائے۔ جب میں سنتا ہوں تو فوراً حکم آ جاتا ہے، کیا سن رہے ہو، کیوں سن رہے ہو؟ میری زبان سے جب بات نکلتی ہے تو مجھ سے فرمایا جو چیز تمہاری زبان سے نکلتی ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، خیال رکھیو۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو یہاں آیا ہوں مجھے باقاعدہ وہ کتابچہ دیا گیا ضابطے کا، اور مجھے بتلایا گیا کہ اب تم آزاد نہیں ہو، تم یہاں جو رہو گے اس ضابطے کے مطابق، جس طرح کے جیل میں رہنے والے کے لیے
جیلر کی طرف سے قوانین وضع ہوتا ہے، یہاں اس جیل میں تم جو رہو گے، یہ اس کے لیے آپ کو یہ ضابطہ دیا گیا ہے، اس ضابطے کے مطابق تمہیں اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔